بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی خریدنے سے پہلے دیکھ لے۔ اب ہم وہ مسائل بیان کریں گے جس کی وجہ سے قربانی ناجائز یا مکروہ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے وہ جانور جس کی دماغ بالکل بولا ہو، اتنا زیادہ کہ بولے پن کی وجہ سے کا پی بھی نہیں سکتا، ایسی جانور کی قربانی مکروہ ہے۔ یعنی کھا بھی نہیں سکتا، پی بھی نہیں سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی یہ مکروہ ہے۔ یا بولا تو ہے لیکن کھا پی سکتا ہے، تو اسی جانور کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 2، زبان جس گائے، بھینس یا بکری کی 1/3 یا اس سے زیادہ زبان کٹی ہوئی ہو، تو اسی جانور کی قربانی ناجائز ہے۔ ہاں، جانور کی زبان تو ہے لیکن وہ گویائی سے محروم ہے، یعنی بول نہیں سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 3، جس جانور میں رسولی ہو، یعنی رسولی قربانی والے جانور میں گردن، سر یا بدن کے کسی بھی حصے میں رسولی نکل آئی ہو، تو ایسی جانور کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 4، زخم، کسی جانور کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے جس کی وجہ سے ایسا دب لگ گیا کہ ہڈیوں میں گودا بھی نہیں رہا، تو اسی جانور کی قربانی ناجائز ہے۔ ہاں، یا معمولی زخم ہو تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 5، سینگ، جڑ سے اکڑ گیا ہو جس کا اثر دماغ تک پہنچ چکا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی ناجائز ہے۔ یا پیدائشی نہ ہو، یا صرف خول اثر گیا ہو، یا درمیان میں سے ٹوٹ گیا، یا بچپن میں ہی سے سینگ کے مقام پر کیمیکل لگا کر سینگ نکلنے ہی نہ دیا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 6، شرمگاہ، جس خنثی مشکل جانور کا گوشت پکائے نہ گلے، تو اسی جانور کی قربانی ناجائز ہے۔ ہاں، خصی جانور کی قربانی یا بانجھ جانور کی قربانی، بڑھاپے کی وجہ سے قوت تولید باقی نہ رہے والے جانور کی قربانی، یا جس خنثی مشکل جانور کا گوشت پکانے سے گل جائے، اس کی قربانی، یا جس جانور کی صرف ایک قوت ہو، تو اسی جانور کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 7، کان، پیدائشی طور پر دونوں کان کا یا ایک کان ہو ہی نہیں، یا تہائی یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہو، تو ایسی جانور کی قربانی ناجائز ہے۔ ہاں، پیدائشی کان تو ہو لیکن بہت چھوٹے ہو، یا کان لمبائی کی صورت میں پھٹ گیا ہو، یا کان منہ کی طرف سے پھٹ کر لٹک گیا ہو، یا جانور سماعت سے محروم ہو، تو ایسی جانور کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 8، ناک کٹی ہوئی ہو، تو ایسی جانور کی قربانی یہ ناجائز ہے۔ ہاں، نکیل ڈالنے کی وجہ سے ناک معمولی زخمی ہو گئی ہو، تو اسی جانور کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 9، کمزوری، اتنا کمزور، لاغر اور دبلا جانور ہے، ہڈیوں سے گودا ہی ختم ہو چکا ہے، یا اپنے پاؤں
پہ چل کر ذبح کرنے والی جگہ تک نہیں جا سکتا تو ایسی جانور کی قربانی جائز نہیں، ناجائز ہے۔ یا معمولی دبلا پتلا ہے، چلنا پھرنا آسانی سے ہو جاتا ہے تو ایسی جانور کی قربانی جائز ہے۔ عیب بعد میں پیدا ہوا، یعنی 10 نمبر عیب بعد میں پیدا ہوا، خریدنے کے بعد ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی، تو اگر قربانی کرنے والا امیر ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، خریدنے کے بعد ایسا عیب پیدا ہو گیا ہو جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہے، لیکن قربانی کرنے والا غریب ہو تو پھر اس کے لیے قربانی جائز ہے۔